ایک شخص ہے، آپ چاہیں تو میں اس کا نام بھی لے سکتا ہوں. سوال سمجھ گیا بھائی، کب سے کھڑے ہوئے تھے، سمجھ گیا. اور کس کے بارے میں بات کرتے ہو بھی جانتا ہوں میں. جزاک اللہ. السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. دوستو، آپ میں سے تقریباً ہر کوئی یہ جانتا ہوگا کہ آج کل ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پاکستان تشریف لائے ہوئے ہیں، جو کہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں کے بھی بڑے ہی دلچسپ سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں، اور جوابات بھی بڑے زبردست انداز میں اور دلیل کے ساتھ دے رہے ہیں. باقی اس ویڈیو کی دلچسپی کا اندازہ تو آپ کو ٹائٹل اور ویڈیو کے تھمبنیل سے ہو ہی گیا ہوگا. تو چلیں پہلے چل کے ویڈیو دیکھتے ہیں، اور پھر ویڈیو کے بعد میں ہم اپنی رائے بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تب تک کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک شخص ہے، وہ بھی IPCC احمد دیدات کے اسٹوڈنٹ ہیں. انہوں نے جو ابھی کلیم کیا ہے، آپ چاہیں تو میں اس کا نام بھی لے سکتا ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ قرآن کی جو لٹرل میننگز ہیں، جو عربک ہیں، عربک میں آپ جب ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو اس کی جو لغت ہے اس سے ہی آپ کو قرآن کو انڈرسٹینڈ کریں. آپ جو تفسیر دیکھتے ہیں یا پھر کچھ حدیث ہیں، اس سے آپ اگر دیکھتے ہیں تو وہ قرآن کی انڈرسٹینڈنگ بالکل بدل جاتی ہے. جیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ تورات جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام پہ نازل نہیں ہوئی. تو میرا کوشچن یہ ہے کہ پوری کی فاؤنڈیشن ہی جو ہے اس نے ڈسٹرب کر دی ہے، کہ جیسے اس نے کہا کہ مسجد اقصیٰ جو ہے وہ فلسطین نہیں ہے بلکہ وہ پیلسٹائن میں ہے. تو یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے کہ آپ کہ قرآن جو ہے وہ صرف قرآن سے ہی سمجھا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ اللہ نے اس کی جو ہے ذمہ داری لی ہے. باقی تو مین میڈ لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں ساری جو اس کا کلیم ہے. سوال سمجھ گیا بھائی، کب سے کھڑے ہوئے تھے، سمجھ گیا. آپ سر میں سمجھدار ہوں میں، اور کس کے بارے میں بات کرتے ہو بھی جانتا ہوں میں. جزاک اللہ. بھائی صاحب کا سوال ہے کہ ایک شخص ہے پاکستان میں جو دیدہ صاحب کا شاگرد کہلاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ قرآن مجید کو لغوی معنی ٹرانسلیشن کیا ہے اس سے سمجھ آ جا، حدیث سے نہیں. قرآن میں کئی آیتیں اطیعوا اللہ اطیعوا رسول، اوبے کرو اللہ کو، اللہ کے رسول کو. کیسے اوبے کریں گے؟ اللہ کے رسول ابھی زندہ ہے؟ نہیں. ان کی ٹیچنگ زندہ ہے جی. انتقال ہو چکا ہے، انشاءاللہ جنت فردوس میں ملیں گے انشاءاللہ. تو کس سے پوچھیں گے آج کی تاریخ میں؟ یہ اللہ کا تو کلام ہے نا، جی. اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، اوبے اللہ اوبے دا میسنجر. کس سے پوچھیں گے؟ کدھر ہے؟ حدیث ادھر پوچھو ان سے. سمپل ہے. کوئی بھی اگر قرآن کا بیسٹ کامنٹری قرآن خود ہے اور اللہ کے رسول کی حدیث، دو چیز، قرآن خود اور اللہ کے رسول کی، یہ بیسک ہے. بیسٹ از قرآن اٹ سیلف. کئی جگہ قرآن میں دو جگہ ذکر ہے تو کامنٹری اٹ از کالڈ اٹ سیلف. نمبر 2 اللہ کے رسول کی حدیث. اس کے بعد اینسلری، اور ہو سکتا ہے سائنس، ہو سکتا ہے ٹیکنالوجی، وہ بعد میں آئیں گا. دو بنیاد ہے اپنے شریعہ کی، قرآن اور حدیث. اور پھر قرآن میں یہ بھی لکھا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 43، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 7، دو جگہ لکھا ہے. اس سے پوچھو جو ایکسپرٹ ہے. یعنی قرآن میں سارے پرابلم کا. ایک جن نے پوچھا کھانا کیسا پکانا لکھے ہے؟ میں بولا ہاں لکھے ہے. کہاں لکھے ہے؟ کوک سے پوچھو نا، کوک ایکسپرٹ ہے نا. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. وہ باورچی سے پوچھو، بتائیں کیسا کھانا بن گیا ہے. تو قرآن ٹیلی گرافک بک ہے، تو باورچی سے بھی پوچھ سکتے ہیں آپ اگر آپ کھانا پکانا جانتے، برابر نا جی. تو قرآن کے اندر گائیڈ لائنز دیے گئے. بیسٹ از قرآن اٹ سیلف. نمبر 2 صحیح حدیث. اینسلری بھی ہو سکتا ہے، مثال کے طور پہ آپ ایکسپرٹ سے پوچھ رہے، آپ سائنس کا پوچھ رہے. اگر آپ لغا سے کچھ ملتا ہے آپ کو جی. تو ایک ہوتا ہے کہ قرآن کی تفسیر تھرو قرآن، نمبر 1. ایک قرآن کی تفسیر تھرو حدیث، نمبر 2. قرآن کی تفسیر تھرو لغا بھی ہے. اگر آپ کو کچھ لغوی معنی ملتی ہے اور اگر وہ دوسرے کوئی قرآن کے آیت سے نہیں ٹکراتی ہے اور صحیح حدیث سے نہیں ٹکراتی، تو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں. سمجھے؟ سمجھے نا؟ جی جی. کیونکہ کئی بار ایک عربی لفظ کے 3 معنی 4 معنی ہوتے ہیں، تو پہلے آپ کو تحقیق کرنے پڑے گا اس کے بارے میں قرآن میں اور کہاں لکھا گیا ہے. مل گیا، حدیث سے مل گیا. پھر لغہ دیکھو،
اچھا یہ قرآن میں 4 معنی ہے، یہ 2 قرآن سے ملتے حدیث سے ملتے، باقی 2 نہیں ملتے، باقی 2 کو نکال دو. آپ سمجھے؟ جی لیکن اگر نہیں ٹکراتی ہے تو آپ استعمال کر سکتے ہیں. اگر جی نہیں قرآن اور صحیح حدیث سے نہیں ٹکراتی ہے، جی اگر آرڈر رہتا ہے، دیر از آرڈر. نمبر 1 از قرآن، پھر حدیث ہے، پھر بعد میں آپ کا لاجک ہے. لاجک اوپر نہیں آتا ہے، لاجک نیچے، عرف ہے، کسٹمز ہے. تو فقہ کے اندر اصول ہے. یہ اصول کے ڈفرنس ہونے کی وجہ سے تھوڑا اختلاف ہے، اس کے اوپر بھی میں ڈیٹیل میں جاؤں گا نہیں. جی لیکن لغہ کا امپورٹنس ہے، ٹاپ پہ نہیں ہے، ٹاپ پہ نہیں ہے، نیچے. آپ سمجھے نا؟ جی جی اگر حدیث سے ثابت ہو گیا کہ یہ قرآن کے معنی یہ ہے تو حدیث ہے فائنل، پر صحیح حدیث ہونا چاہیے. جی تو دوستو دیکھیے آپ نے یہ ویڈیو انجینئر محمد علی مرزا کے حوالے سے دی. ہمارے خیال میں سوال پوچھنے والے کو یا تو سوال پوچھنا نہیں آیا یا پھر اس کا سوال ہی غلط ہے. میری معلومات کے مطابق انجینئر محمد علی مرزا نے اپنی کسی ویڈیو میں ایسی کوئی بات کی ہی نہیں جس میں انہوں نے یہ کہا ہو کہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے احادیث کی ضرورت ہے ہی نہیں. ہاں البتہ انہوں نے اپنی ویڈیوز میں یہ بات ضرور کی ہے کہ قرآن پاک کے عقائد کو سمجھنے کے لیے قرآن پاک بذات خود ہی کافی ہے، لیکن جب قرآن پاک کی تعلیمات سمجھنے کی بات ہو تو قرآن پاک خود ہمیں احادیث کی طرف راغب کرتا ہے. تو آئیے اس حوالے سے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا بھی کلپ دیکھ لیتے ہیں جس میں وہ اپنی بات کی وضاحت کر رہے ہیں، تاکہ انجینئر محمد علی مرزا کے حوالے سے یا پھر ویسے ہی ہمارے دلوں میں اگر کوئی کنفیوژن آ چکی ہے تو وہ دور ہو جائے. تو چلیں چھوٹا سا کلپ دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں. کیا قرآن حکیم کو بغیر حدیث کے سمجھا جا سکتا ہے؟ اگر نہیں تو کیا قرآن و حدیث کا محتاج ہے؟ قرآن حدیث کا محتاج ہے اس میں؟ یہ اہل حدیث نے زیادہ فتنہ کھڑا کیا جی. اور میں ان کے لیکچرز دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں یار اتنی جرت یہ لوگ کرتے ہیں، اور وہ اس میں پرانے بزرگوں کے اقوال بھی لے کے آتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی اگر کوئی شخص یہ کہے نا کہ قرآن حدیث کا محتاج ہے تو وہ تو صحیح سنی ہے، اور جو کہنا کہ حدیث قرآن کی محتاج ہے تو وہ گمراہ ہے. اور اس میں وہ حدیث کو نبی الاسلام کے ایکویلنٹ لے آتے ہیں، چونکہ وہ کہہ رہے ہیں نبی الاسلام کو آپ قرآن سے کمپیئر کریں. حدیث نبی الاسلام کا ایکویلنٹ نہیں ہے. حدیث ظاہر ایک علمی کوشش ہے، ہم تک پہنچی ہے، اس میں ضعیف روایتیں بھی پہنچی ہیں، صحیح بھی پہنچی ہیں، تواتر والی بہت تھوڑی ہیں، اس میں آپ اختلاف رائے کر سکتے ہیں. یہ اس طرح نہیں ہے. قرآن پاک ایز فار ایز عقائد آر کنسرن، قرآن پاک کسی حدیث کا محتاج نہیں ہے عقیدے کے پوائنٹ آف ویو سے، کیونکہ قرآن کا پرائمری ٹاپک ہی عقیدہ ہے. رہے اعمال تو وہ قرآن کا ٹاپک نہیں ہے. یہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں نماز کا طریقہ نہیں ہے، وہ تو حدیث میں ہے. تو قرآن کا ٹاپک یہ ہے بھی نہیں ہے. قرآن کی توہین ایسے مت کیا کریں. قرآن خود سنت اور حدیث کی طرف دھکیلتا ہے نا. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. عقیدے کے لیے قرآن پاک پرفیکٹ کتاب ہے. یہ پتہ کیوں کہہ رہے ہوتے ہیں؟ بیسیکلی ان کے عقیدے ہوتے ہیں قرآن کے خلاف. وہ قرآن کے خلاف عقیدے جسٹیفائی قرآن سے تو نہیں ہوتے ہیں، اس کے لیے وہ حدیث کا کہتے ہیں، لیکن حدیث بھی وہ جعلی جو ان کے بزرگوں نے گھڑی ہوئی ہیں، اور پھر اس کے بعد واقعات بھی بیان کرتے ہیں. ہم ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں قرآن میں لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں دعا کے لیے. ایک تو ظاہری اسباب ہے، وہ تو آپ کسی سے لے سکتے ہیں. تو اس کے جواب میں نہ ان کے پاس کوئی آیت ہوتی ہے نہ کوئی حدیث ہوتی ہے. انہوں نے جواب میں شعر پڑھنا ہوتا ہے، سن فریاد پیرا دیا پیرا، میری فریاد سنی کن دھر کے ہو، بیڑا میرا وچ کپڑا دے جتھے مچ بھی نہ بہندے ڈردے ہو. تو وہ آپ کو قرآن ورسز کلام باہو لے آتے ہیں. اب کس کی جرت ہے وہ کہ جی وہ کلام باہو غلط ہے؟ وہ سارے میری جتنی جرت تو نہیں رکھتے نا کہ بھائی وہ غلط ہے یا صحیح ہے. ہمیں سے تو غرض ہی نہیں ہے. ہمیں تو قیامت دن یہ تو نہیں پوچھا جانا کہ کلام باہو پہ عمل کیا یا نہیں کیا. ہمیں تو اس کتاب کے بارے میں پوچھا جانا ہے نا. ہم تو اس کتاب کے پابند ہیں. اگر کسی نے شعر لکھا صحیح تھا غلط تھا وہ خود جواب دے ہوگا. پتہ نہیں اس نے لکھا بھی ہے کہ نہیں لکھا، بعد والے لوگوں نے تعریف کی، ہمیں تو نہیں پتا. ہم تو کتاب و سنت کے پابند ہیں. اسی لیے نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر کسی بابے کے حوالے نہیں کیا، حالانکہ اس وقت جو بابے تھے وہ اس قابل تھے کہ ان کے حوالے کیا جاتا. آپ کہہ سکتے تھے ابو بکر عمر عثمان و علی کو پکڑ لینا. حجۃ الوداع پہ آپ نے کیا فرمایا؟ اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. المستدرک الحاکم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 318 نمبر حدیث ہے، اپنے بعد تم میں 2 چیزیں ایسی چھوڑ کے جا رہا ہوں جن کو پکڑ لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری اس کے نبی کی سنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ نے اس لیے فرمایا کہ اگر آپ کہہ دیتے نا اپنے بعد ابو بکر کو چھوڑ کے جا رہا ہوں تو 2 سال کے بعد تو حضرت ابو بکر نے بھی فوت ہو جانا تھا. اینڈ رزلٹ تو وہی نکلنا تھا. ایسی چیز چھوڑنی تھی جو قیامت تک رہے.
समझ आ गई बात की? जी तो दोस्तों देखिए आपने वीडियो, इंजीनियर साहब ने बड़े ही अच्छे अंदाज में और एक मिसाल देकर बात को समझाने की कोशिश की है कि कुरान पाक में अगर देखा जाए तो नमाज का तरीका मौजूद नहीं है, लेकिन कुरान पाक खुद कहता है कि नमाज का तरीका सीखने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा हुस्ना पे अमल किया जाए। ठीक है, यानी कुरान पाक हमें खुद अहादीस की तरफ भेजता है। लेकिन अगर अकायद के बारे में बात की जाए तो कुरान पाक में हर किस्म के अकायद जो हैं वो तफसील से बयान किए गए हैं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है और उसके अंबिया और क़यामत के दिन पे ईमान लाना अकायद में शामिल है। तो वीडियो के बारे में अपनी राय का इजहार कमेंट्स में लाजमी कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।